السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا پروگرام. میں ہوں حیدر مہدی اور آج ہم پارٹ 6 آف دا روٹس آف ملیٹنسی اور ٹیررزم پہ بات کریں. ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم ایک ہسٹوریکل انالیسس کریں کہ یہ جو ایک بڑی ایکسٹریمسٹ تھاٹ ہے یہ مسلمان کے ایک چھوٹے سے گروہ میں کیسے آئی اور وہ اس کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی جو ان کے ایکشنز ہیں ہمارے ملک خاص طور پاکستان میں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک بہت ہی سخت دن گزرے پاکستان کے لیے 7 شریف میں، لاہور میں اس سے پہلے، اور تو یہ اس تھاٹ کو ہم انالائز کرنا چاہیں. دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ابھی بھی شاید دل میں سوچتے ہوں کہ ان لوگوں میں شاید کوئی ایسی بات ہے جو صحیح ہے، وہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ معافی چاہتا ہوں، تھوڑی ڈسٹرپشن تھی. حالانکہ ان لوگوں نے استعمال سہارا کس کا لیا؟ قرآن کا لیا، سنت کا لیا اور اس طرح حدیثوں کا لیا. ایک تو یہ مقصد ہے. ہم نے پچھلے پارٹ 1 سے لے کر پارٹ 5 میں ہم نے بیسکلی اس تھاٹ کی ایولیوشن شروع کی تھی ارلی ڈیز آف اسلام سے. پھر ہم آئے حنبلی فقہ پہ، حنبلی فقہ سے ہم آئے ابن تیمیہ پر، ابن تیمیہ سے ہم آئے محمد ابن الوہاب پر، محمد ابن الوہاب سے ہم نے سعودی اسٹیٹ کی فارمیشن پہ آئے. اور وہاں یہ جو ایک پیکٹ ہوا تھا بٹوین محمد ابن الوہاب اور جو سعودی السعود فیملی تھی، اس کے درمیان کے بیچ آپ رول کریں گے اور ہم تمہارے لیے دنیا اور ہمارے لیے دین، یہ پیکٹ ہوا تھا دونوں کے لیے. اس کے بعد اس کو فروغ بہت زیادہ پڑا 50s اور 60s میں، جب پوری دنیا میں یہ کلونیل اپرائزنگ ہو رہی تھی اگینسٹ دی کولونائزیشن آف the western powers, especially Britain, France اور جو یورپین پاورز تھی. اور ایجپٹ میں اس کو بہت اس کو امپٹس ملا اور وہاں ایک ریفارمسٹ موومنٹ آئی جو اس کو ہیڈ کیا سید قطب نے، اور انہوں نے بہت اس کو ایک ملیٹنٹ رنگ دے دیا. اس کے بعد اسی تھاٹ کو لے کر ایک صاحب تھے جن کا نام محمد فراج تھا، جو کہ ایکچولی ان مائی اوپینین سب سے زیادہ ان کا اثر ہے اس تھاٹ کو بہت ایکسٹریم اور وائلنٹ شیپ دینے کے لیے. اور محمد فراج کی یہ تھاٹ ہے جو کہ سعودی عربیہ میں گئی، اور وہ آلریڈی سعودی عربیہ کے ایک ایکسٹریمسٹ ایکسکلوسیوسٹ ورژن آف اسلام جو کہ محمد بن الوہاب پریچ کرتا تھا وہ آیا ہوا تھا. اور ناصر جو اس وقت ایجپٹ کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ان اسلامسٹ پہ کریک ڈاؤن کے سارے بھاگ گئے، سعودی عربیہ گئے، اسکول ٹیچر بن گئے، یونیورسٹی، یہ ساری ہم نے بات کی. اور ہم آگے 1975 میں آئل شاک ہوا، آئل شاک کی وجہ سے سعودی عربیہ کے پاس پیسہ بہت آیا. اس کے بعد انہوں نے پروپیگیشن کر دی اپنے ورژن کی جو جس میں ان کا بلیف تھا. اور 1979 میں ایرانین ریولوشن آ گیا. اس سے سعودی گھبرا گئے کہ یہ اگر ریولوشن ایران میں آ سکتا ہے شاید ہمارے ہاں بھی آ جائے. اس کے بعد خانہ کعبہ پہ قبضہ ہو گیا، اس کے میں نے پیچھے بیان کیا. اور اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں دا مدر آف آل انویژن، سوویت انویژن افغانستان، یہاں ہم نے پیچھے چھوڑا معاملہ اپنا. اب ہم آ جاتے ہیں 1979 سوویت انویژن آف افغانستان پہ. اس کو تھوڑا سا میں نا کانٹیکسٹ کریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری ارد گرد جو دنیا تھی وہ کیا شیپ لے رہی تھی اور اس میں کیا 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 کچھ ہو رہا تھا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رشیا اور افغانستان کی جو ریلیشن شپ ہے، اس کی وجہ کیا تھی. رشیا وہ ہر وقت افغانستان کو سپورٹ کرتا تھا صدیوں سے، بلکہ افغانستان ایک سینٹر تھا جس پر برٹش امپائر اور پری کمیونسٹ جو امپائر تھی زار کی، ان کا جھگڑا ہوتا تھا. گریٹ گیم اس کو کہتے ہیں، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سب پڑھیں. لیکن یہ بہت بڑی ان کی گیم تھی. 1919 میں جو برطانیہ کی امپائر تھی اور اس وقت جو کمیونسٹ رجیم آ چکی تھی رشیا میں، ان کے درمیان ایک فیصلہ ہوا کہ بھائی یہ جو ہے نا لائن ہے جس کو آج ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، اس ڈیورنڈ لائن کے جو ہے دس از دی لائن بٹوین
the British Empire and Ravi, इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे और ये zones of influence डायरेक्ट हो गए. ये एक्चुअली लाइन है जो कि सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, जिसको हम बड़े अरसे से हमारे हालात इन दोनों के खिलाफ, जिसके मुतालिक मैं आगे जाके थोड़ी बात करूंगा. तो उसके बाद रशिया ने 1947 में जब हमारी पाकिस्तान वजूद में आया, ये अराउंड द सेम एरिया बहुत एक्टिव उन्होंने सपोर्ट देनी शुरू कर दी अफगान गवर्नमेंट को. उस वक्त ज़ाहिर शाह थे, जिस तरह मैंने आपको बताया था, और बहुत ज़्यादा कहते कि ये ना हो कि ये जो पाकिस्तान एक बना है जो कि लग रहा है उनको कि ये अमेरिका के कैंप में जाएगा, ये कहीं जाके अफगानिस्तान पर हावी ना हो जाए अमेरिका. तो उन्होंने बहुत एक्टिव सपोर्ट देनी शुरू कर दी. सरदार दाऊद का मैंने आपको बताया था कि सरदार दाऊद पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे 50 और 60 की दहाइयों में. सरदार दाऊद जो है वो बहुत एग्रेसिवली एंटी पाकिस्तान थे और उन्होंने 60s के अंदर, ये अर्ली 60s की बात है, उन्होंने बहुत एक मेजर बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी शुरू करवा दी पाकिस्तान के. इसका मुझे ज़ाती इल्म इसलिए है कि मेरे वालिद साहब उस ज़माने में कोयटा में वो पोस्टेड थे और उनको ये टास्क दिया गया था उस ज़माने की जो सदर पाकिस्तान के थे अयूब खान साहब, कि आप जो है ना इसको काउंटर करें. तो हमारे वालिद साहब उसको काउंटर करने में काफ़ी महीने उन्होंने काम किया और वो इवेंचुअली अयूब खान साहब ने एक दिन आए कोयटा पे और हमारे वालिद साहब और बाकी अफसर उनको रिसीव कर रहे थे. तो उन्होंने आराम से उनको कहा कि भाई मेहदी कॉल इट ऑफ, द अफगान्स हैव अग्रीड टू टॉक, कि आप अब वो काम ख़त्म कर दें. अफगानों ने बातचीत करने पर आमादा हो गए. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है, बड़ा क्लैंडस्टाइन था, अंडर द रेडार था, कुछ इसके अंदर और नहीं था. फिर 1974 में, जिस आप सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी ये इंसर्जेंसी शुरू हो गई बलूचिस्तान में, और उसको भी बहुत ज़्यादा फंड किया अफगानिस्तान ने, रशिया ने और इंडिया ने. ये एक सोवियत ब्लॉक बना हुआ था इस पूरे खित्ते के अंदर, जिसके अंदर इराक, सीरिया, अपना अफगानिस्तान और इंडिया, ये इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था. बाकी एरिया जो था वो अमरीकनों के पास था, ईरान भी उनके साथ था. तो ये पाकिस्तान के साथ उनके उस वक्त में पश्तूनिस्तान का आपको पता है, अगर आप उस वक्त नहीं पैदा हुए थे तो आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ ली. पख्तूनिस्तान या पश्तूनिस्तान का बहुत बड़ा नारा चला. उस ज़माने की जो अभी ANP है वो नैप कहलाई जाती थी, नेशनल अवामी पार्टी, उसके जो सदर थे वो उन्होंने भी इसका नारा लगाया. वली खान जाया करते थे अफगानिस्तान, इनको बड़ा वहाँ बताया जाए, इनकी बड़ी वो इनकी बड़ी आवभगत होती थी. तो ये इस सिलसिले के चलते हुए पाकिस्तान ने फिर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया. काउंटर अटैक क्या हुआ कि 1975 में ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा कि भाई ये, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माफ़ी चाहता हूँ, पहले हमारा ये ब्रॉडकास्ट इंटरप्ट हो गया था, थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, वेरी सॉरी फॉर दैट. तो मैं वहाँ से बात शुरू करूँगा जहाँ से मैंने छोड़ी थी सिलसिला, और इन वीडियोस को हम जोड़ के आपको भेजेंगे कि उम्मीद है कि आप इन दोनों को देख सकेंगे एक साथ. तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में ये प्रॉब्लम क्या है, और हम बात कर रहे थे कि जब सरदार दाऊद ने 1974 में बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी को फंड करना शुरू कर दिया और पख्तूनिस्तान के नारे को कि जी इंडिपेंडेंट पख्तूनिस्तान होना चाहिए वो नारा किया, तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हमने इसको काउंटर करना. और उस वक्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये 1975 का वक्त है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ISI के थ्रू और मेजर जनरल नसरुल्लाह बाबर के थ्रू, जो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, ख़ास तौर पे गुलबदीन हिकमतयार और हक्कानी, बुरहानुद्दीन रब्बानी और जलालुद्दीन हक्कानी, तीन जो थे, इनके थ्रू उन्होंने सरदार दाऊद के हुकूमत के ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर दिया. तो ये लो स्केल इंटेंसिटी, ये एक किस्म की जंग शुरू होगी. दिस इज़ वेल बिफोर 1979, और ये अफगान जिहाद रशियन इन्वेजन से पहले की हम बात करें. इसके एक बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि मैं खुद उस ज़माने में 1976 में और 70 में मैंने बलूचिस्तान में सर्व किया, और आम जो हमें पता था चीज़ का, वो हमें ये पता था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अफगान इन्फ्लुएंस, रशियन इन्फ्लुएंस और इंडियन इन्फ्लुएंस, हमें उसकी बड़ी एविडेंस मिला करते. आजकल पाकिस्तान के एक बहुत बड़े
اینکر بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں, اخبار بھی چلاتے ہیں. وہ بھی ان دنوں میں انہی جو یہ بلوچ سیپریٹسٹ سے ان کے ساتھ یہ مل کر پاکستان فوج اور پاکستان اسٹیٹ کے خلاف کام کرتے تھے. اور اس میں میں کوئی کامنٹ اور نہیں کرنا چاہتا, یہ سب کی اپنی اپنی پبلک چوائسیز ہوتی ہیں. پہلے وہ پاکستان کے خلاف تھے اور اب وہ پاکستان کے حامی اور موجودہ حکومت کے بڑے زبردست سپورٹر ہیں, اور ہماری ایک قومی گیم ہے اس کے بھی وہ بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں. اینی وے اس کو ہم چھوڑتے ہیں, یہ irrelevant ہے ٹو دا ڈسکشن. تو یہ تھا پاکستان افغان تھا. تو ہم لیکن اس کے بعد سردار داؤد نے دیکھا کہ اگر یہ اس طرح ہوتا رہا تو ان کی ڈیسٹیبلائز ہوگی, تو انہوں نے ہاتھ تھوڑا ہلکا کر لیا اپنا. اور بلکہ ایک اور ایپیسوڈ ہوا تھا بڑا انٹرسٹنگ اس زمانے میں. بہت سارے رشین ویپنز پکڑے گئے تھے عراقی ایمبیسی میں جو کہ جا رہے تھے ان کی بلوچ انسرجنٹس کے پاس. اینی وے یہ پیریڈ, یہ دس از دا اسٹیٹ جو پاکستان افغان ریلیشن شپ کی اسٹیٹ تھی. امریکہ کی بڑی انٹرسٹنگ اس وقت سچویشن تھی. امریکہ میں یہ تھا کہ امریکہ اور سوویت یونین کی جو جنگ تھی, کولڈ وار تھی, وہ ہائٹ پہ تھی. سالٹ 2 جو میزائلز تھے ان کی جو ٹریٹی تھی اس پر سگنیچر نہیں ہو رہا تھا. تو بریزنیو اس وقت رشیا کے ہیڈ تھے, بڑے بیلیجرنٹ تھے, اسٹرانگ تھے. تو یہ ہائٹ پہ تھی سوویت یونین اور رشیا کی جو ایک کولڈ وار تھا اس کی فیس پہ. دوسرا بڑا انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ اور خطرناک ہوا امریکہ کے لیے کہ ایران میں آ گئی ریولوشن اور ایران ان کے ہاتھ سے چلا گیا. وہ شاہ آف ایران کو وہ پولیس مین آف دا گلف کہتے تھے. اس زمانے میں سعودی عربیہ ان کا فیوریٹ نہیں تھا, اس زمانے میں ان کا فیوریٹ تھا ایران. تو ایران ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تیسری ایک انسیڈنٹ ہوا بڑا ٹریجک. 1979 کے شروع میں امریکن امبیسڈر جو تھے افغانستان میں, ان کو کڈنیپ کر لیا گیا اور ان کو کڈنیپ کر کے, اور جب ان کو چھڑانے گئے فورسز تو وہ مارے گئے. تو ایک یہ ایشو بھی آ گیا. تو یہ سچویشن امریکہ اور سوویت یونین کی اس زمانے میں اس سچویشن کو ان کی بھی جو کہتے ہیں اینیمیٹی جو ہے وہ ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی. اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیسٹ یہ ہوا کہ جب پاکستان 1977 میں اگر آپ کو یاد رہے, جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ پاور میں آ چکے تھے, مارشل ریٹ. ضیاء الحق صاحب ان کی پالیٹکس اور تھیولوجی کی اپنی ایک وجہ ہو سکتی ہے, لیکن ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ ایک جو ہے وہ بھی ایک بڑی خاص فکر کے اسلام کو فالو کرتے تھے. اور وہ جو سوچ تھی وہ سعودی سوچ سے بہت ہم آہنگی رکھتی تھی. وہ 1977 میں تھے. چونکہ مارشل آیا, امریکہ نے ہمیں بوائے کاٹ کر دیا. لیکن جب رشین انویژن ہوئی 79 کی, تو امریکہ نے کہا کہ بھائی ایک تو ہمارے ہاتھ سے امریکہ یہ ایران بھی نکل گیا ہے, اور اب ہمیں جو ہے نا دوستی کرنی چاہیے پاکستان سے, اور پاکستان کو یوز کرنا چاہیے. تو انہوں نے پھر پاکستان کی طرف اوورچرز کے. ضیاء الحق صاحب کو لیجیٹیمیسی چاہیے تھی, جیسے ہم نے بعد میں دیکھا ایک اور ہمارے جنرل تھے, ان کو بھی لیجیٹیمیسی چاہیے تھی امریکہ سے. ان کو جب لیجیٹیمیسی چاہیے تھی, انہوں نے بھی کہا ہاں جی بسم اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک معاملہ بہت اپنی ایک الائنمنٹ میں آ گیا. تیسرا بڑا پلیئر جو ہے وہ سعودی عربیہ. سعودی عربیہ کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. یاد رہے کہ ہم نے کہا کہ تقریباً 1955 سے لے کر جو یہ سارے ہزاروں میں مصری ایجپشن جو ہیں یہ پناہ لینے گئے سعودی عربیہ, اور وہاں سکولز اور ٹیچرز اور یونیورسٹیز میں ٹیچرز اور پروفیسرز بن گئے. اور وہ ایک سوچ کو لے کے سعودی یوتھ میں وہ ان کو ٹیچ کرتے رہے. تو سعودی یوتھ بائی دا ٹائم 1979 اٹ ہیپنڈ 1979 تک سعودی یوتھ بہت زیادہ ریڈیکلائز ہو چکی تھی, انتہا سے زیادہ. اور اس کی مینیفیسٹیشن ایک چھوٹے سے گروپ نے کی جو کہ 580 لوگ تھے, جنہوں نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کیا, جو میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا. تو سعودی سوسائٹی تو ہم اس کو آگے لے کر بڑھے, کو پرائم تھی کہ ہم اس کو آگے لے کر بڑھے. اب کیا ہوا کہ 1979 کے اندر
رشیا نے انویڈ کر دیا. اس کے میں محرکات تھوڑی سی دیر بعد بتاؤں گا. تو انویڈ کر دیا. یہ آئیڈیل موقع تھا سعودی گورنمنٹ کے لیے, جس کی سوسائٹی اتنی زیادہ ریڈیکلائز ہو چکی تھی کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے اور امریکہ کی ایران کی جگہ, جو امریکہ کی دوستی تھی جو ایران اور امریکہ کے درمیان تھی, وہ ایران کی جگہ سعودی عربیہ اپنے آپ کو انگریشیٹ کرنا چاہتا تھا امریکہ کے ساتھ, اپنی ریڈیکلائزیشن کو اپنے ملک سے باہر نکالنا چاہتا تھا. اور بہت زبردست موقع تھا کہ جو اس کی جنگ چل رہی تھی ایران کے ساتھ, جو شروع ہو چکی تھی اب, بیکاز ایرانی ریولوشن آ چکا تھا 1979 کے شروع میں, اس کے لیے ان کو ایک بہت بڑا پارٹنر بھی مل گیا, یو ایس اے. تو ان کی بھی الائنمنٹ اور یو ایس اے کی الائنمنٹ اور پاکستان کی الائنمنٹ بالکل ایک ساتھ ہو گئی. پاکستان کے صدر ضیاء الحق, امریکہ کو سوویٹس کو ڈیفیٹ کرنا ہے, سعودی کو امریکہ کے ساتھ بتانا ہے کہ جی ہم آپ کے بہت بڑے اچھے ساتھی ہیں, پاکستان نے بھی بتانا ہے امریکہ کو ہم بھی آپ کے بہت بڑے اچھے ساتھی ہیں. سعودی کی ریڈیکلائزیشن جو ہے اس کو پاس آن کرنا ہے, ایکسپورٹ کرنا ہے, باہر نکالنا ہے, اپنے ملک سے نہیں رہنے دینا. اور یہ سب الائنمنٹ بڑی ایک خوبصورت, مطلب خوبصورت تو خیر نہیں کہنا چاہیے, بڑی ایک یہ ٹریجک کامیڈی مطلب قسم کی یہ ایک الائنمنٹ ہوگی. تقریباً ایسٹیمیٹڈ ہے کہ 50,000 سے لے کر 75,000 تک فورن فائٹرز اس افغان جہاد میں, جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا اس زمانے میں, اب ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں, وہ افغان مجاہدین جو تھے افغان مجاہدین جو تھے 50 سے 75, اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ بیشتر 50,000 جو تھے وہ عرب تھے, اور ان کو افغان عرب کہا جاتا تھا, افغانی عرب. اور اس میں سے میجورٹی جو تھی وہ سعودیز کی تھی. ایسٹیمیٹ ہے کہ 25 سے 30,000 سعودی یوتھ تھا ان عرب فورن فائٹرز میں, باقی ایجپشن, ٹونیسین, بہت زیادہ الجیرین اور ایسے مختلف ملکوں سے آئے. اور جو باقی تھے ان کے اندر بہت زیادہ سینٹرل ایشین ریپبلکس, جو ہمارے سے نارتھ پر ہے, رشین سینٹرل ایشین ریپبلک سے. تو یہ ایک پوری ایک پرائمڈ آپ کی ایک آرمی بن چکی تھی. یہ سچویشن تھی سعودی عربیہ کی. تو ان کا انٹرسٹ, سعودی عربیہ نے امریکہ سے یہ کہا کہ جتنا پیسہ آپ ڈالیں گے ہم اس کو میچ کریں گے ڈالر فار ڈالر. یہ بڑے امریکہ کا ایسٹیمیٹ ہے کہ امریکہ نے 10 سے 20 بلین ڈالر خرچہ تھا افغان مجاہدین کو فنڈ کرنے کے لیے. اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ پیسہ گیا کس کے پاس گیا؟ پاکستان کے تھرو, پاکستان کی ISI کے تھرو گیا, اور یہ پریڈومیننٹلی گیا کوئی 6-7 بڑی آرگنائزیشنز تھیں. موسٹلی اس میں سنی آرگنائزیشن تھی, کچھ شیعہ بھی تھی, جن کو یہ پیسہ گیا. سب سے زیادہ پیسہ گیا گلبدین حکمتیار کو, اور برہان الدین ربانی کو, اور جلال الدین حقانی کو, جس کو اب یہ حقانی گروپ کو ٹیررسٹ کہتے ہیں, اور عبد الرحمن سیاف جو تھے. ان کا میں تھوڑا سا زیادہ ذکر اس لیے کر لوں کہ سیاف جو تھی وہ بالکل ہارڈ لائن وہابی سلفسٹ تھاٹ کو پروموٹ کرتے تھے, ٹوٹلی الائنڈ تھے سعودی عربیہ سے. اور جو بلک آف دی افغان عرب فائٹرز, خاص طور پہ سعودی عربیہ جو ہے, وہ انہوں نے سیاف کی جو پارٹی تھی اس کے اندر آ کے, اور انہوں نے یہ جو ہے بیٹل لڑی سوویٹس کے خلاف. تو یہ گروپس تھے جن کو پیسہ ملتا رہا. پاکستان کو بھی بہت ایڈ ملنی شروع ہو گئی. تو یہ 1979 کا جو یہ پیریڈ ہے, اس کے یہ پلیئرز تھے, ان کی یہ فیکٹرز تھے جن کو انہوں نے الائن کیا ہوا تھا. کچھ ریلیجس فیکٹرز تھے, کچھ جیو پولیٹیکل فیکٹرز تھے. گلوبل لیول پہ سوویت یونین امریکہ کا جھگڑا, ریجنل لیول پہ ایران اور سعودی عربیہ کا, اور پاکستان کا اور افغانستان کا. اب آ جاتے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا تھا اس پیریڈ میں. افغانستان میں بڑا انٹرسٹنگ تھا. صدر داؤد 73 میں آئے, 78 میں ان کو نکال دیا گیا. صدر داؤد نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ بڑے لینڈ ریفارمز لے کے آئیں, اور عورتوں کی ایجوکیشن اور ایمانسپیشن, اور انہوں نے کہا کہ جی جو ہے ایکوالٹی ہونی چاہیے. لیکن وہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ بڑے ہارڈ تھے
اور لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے کمیونزم سے اپنا تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو انہوں نے دور کرنا شروع کر دیا. جب وہ ہوا، جس پارٹی نے ان کو پاور میں لے کے آئی تھی وہ کہتی تھی، ان کا اس پارٹی کا نام تھا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان، PDPA. اس پارٹی کے دو فیکشنز تھے، پرچمی اور خلقی. جو خلقی تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں جو ہے نا ریفارمسٹ ایجنڈا چاہیے، آرام آرام سے کمیونزم لے کے آئیں، جلدی سے نہیں لے کے آئیں. یہ رورل لوگ تھے موسٹلی، اور موسٹلی پشتون ڈومینیٹ. پرچمی جی تھے وہ اربن تھے، وہ کہتے تھے نہیں جی ہم نے وائلنٹ امیجیٹ، جس طرح رشین ریولوشن آئی ہے، بلڈی ماریں لوگوں کو، ختم کریں، قتل و غارت کریں اور کریں. یہ آپس میں دو فیکشن تھے، ان کے آپس میں بہت لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، اور اسی کی وجہ سے یہ آگے بھی چل کے بتاؤں گا اس کے کیا اثرات ہوئے افغانستان کی پالیٹکس پہ. تو یہ پارٹی داؤد صاحب کو لے کے آئی تھی پاور میں، ان کی سپورٹ سے آئی تھی، ان کے افسر ان فوج میں بہت تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ سردار داؤد جو ہے وہ کمیونزم سے تھوڑا ہٹ رہے ہیں، انہوں نے سردار داؤد کو مار کے فارغ کر دیا، اور ان کے صدر بن گئے نور محمد ترکی. ان کو بھی ایک سال بعد جو ہے ان کے ایک اور ساتھی تھے حفیظ اللہ امین، انہوں نے ان کو قتل کر کے فارغ کر دیا. اور تیسرے جو ان کے صدر پرائم منسٹر بنے بابرک کارمل، وہ تب بنے جب حفیظ اللہ امین جو تھے، جن کو رشیا سمجھتا تھا کہ ان کے ایکشن سے افغانستان میں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوگی اور گڑبڑ ہو گئی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں پوری سول وار آ جائے، تو ان کو نکالنے کے لیے وہ آئے. انہوں نے ان کو قتل کیا. روسی فوج آئی دسمبر میں، اور امین صاحب کو فارغ کر کے ان کی جگہ بابرک کارمل کو وہاں کا بنا دیا. تو یہ ایک بہت ہی بلڈی فیز تھا، خونی فیز تھا of افغان پالیٹکس لیڈنگ اپ ٹو دا رشین انویژن آف افغانستان. اچھا، ایک اور بات انٹرسٹنگ کہنے والی ہے رشین انویژن آف افغانستان کی، کہ روسی ایکچولی افغانستان انویڈ نہیں کرنا چاہتے تھے. کنٹرری ٹو اے کنونشنل وزڈم ہے کہ جی روسی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ نور محمد ترکی، حفیظ اللہ امین، دونوں نے روسیوں کو بار بار ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ آئیں، پلیز اپنی فوج بھیجیں اور ہمیں بچائیں، ہمارے خلاف بڑی بغاوتیں ہو رہی ہیں، لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، کانسپریسیز ہو رہی ہیں. لیکن روسی نہیں مانتے. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ بہت غلط چیز ہے، ہم تمہارے لیے ہم تمہاری مدد میں فوجی انٹرونشن نہیں کریں گے. جو روس کی فوجی انٹرونشن ہے، in a way it can also be called the reluctant invasion. ریلیکٹنٹ کہ جی ہمارا دل نہیں تھا، لیکن ہم مجبور ہو گئے کہ اگر ہم نہ جاتے تو افغانستان میں بہت سخت انتشار آ جانا تھا، سول وار ہو رہی تھی. کیا پتا تھا ان کو کہ انہوں نے ایک یہاں جا کر کتنی اپنے لیے مصیبت، اس لیے کہ ان کی امپائر بھی ختم ہو گئی اور پورے خطے میں، پوری دنیا میں تباہی مچ گئی. لیکن وہ اپنی طرف سے گئے کہ جی افغانستان کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ ان کو خوف یہ تھا کہ جو ان کی سوویت ریپبلکس ہیں مسلم، جو بالکل نارتھ میں افغانستان میں، وہاں گڑبڑ اور یہ انتشار پھیلے گا اور اس کا افیکٹ ہوگا ان کی سوویت یونین کی یونٹی پہ. تو یہ انہوں نے انویٹ کیا. آج کی ذرا بات لمبی ہوگی، تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ اس کو میں پورا ختم کروں گا، لیکن بات کافی لمبی ہو گئی. دیر میں شروع ہوئے، بیچ میں ہماری آڈیو کی بھی تھوڑی پرابلم ہوئی، اور پھر میں اس کو ختم جلدی نہیں کرنا چاہتا، بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ پیریڈ ہے. بیکاز ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ہوئی 10 سال 1979 سے لے کر 1989 تک، جب تک روسی وڈرال نہیں ہوئی، اس کے اندر یہ ایکسٹریمسٹ تھاٹ جو ہے یہ فروغ کیسے آیا ہمارے ریجن کے اندر. اب یاد رہے اس کا لنک، ڈائریکٹ لنک ہے ان 50,000 تقریباً افغان عرب جن کو کہتے ہیں، جو کہ بہت ہی موٹیویٹڈ اور بہت ہی ایکٹیو اور بہت ہی وائلنٹ جہادسٹ تھاٹ کو لے کے آئے تھے، اور ان کا واسطہ پڑا باقی 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ جو پریڈومیننٹلی پشتون پاپولیشن جو تھی افغانستان کی اور پاکستان کی، ان کا آپس میں ہوا، بے تحاشا پیسہ پھینکا گیا، 10 سے 20 بلین ڈالر. اس کے اندر ہتھیار بھی تھے، اس کے اندر پروپیگیشن بھی تھی. امریکن
سی آئی اے کے لوگ جلال الدین حقانی سے ملا کرتے تھے، برہان الدین ربانی سے ملا کرتے تھے، ریچرڈ آرمٹاج برہان الدین ربانی سے ملتا تھا، حکمت یار کو وائٹ ہاؤس لے کے لایا گیا. یہ ایک بڑی عجیب ماجرا ہے. یہ سارے اس وقت امریکہ کے دوست تھے، اور امریکہ فنڈ کرتا تھا جہادی پیمفلیٹس کو کہ جہاد کے کیا فرائض ہیں، اور وہی ہارڈ لائن جو محمد قطب اور سید قطب اور محمد فراج اور یہ لوگ، جو وہ بہت ہارڈ لائن ان کا ریٹورک تھا، ان کی جو بات تھی، وہی ان کتابوں میں جو امریکہ پبلش کرتا تھا، امریکہ پرنٹ کرتا تھا یا فنڈ کرتا تھا، اور اس میں سعودی فنڈنگ بھی آئی، اس میں پاکستان کی ISI کی بھی سپورٹ آئی، اور جو ہمارے صدر تھے ان کی بھی ایک خاص سوچ تھی، خاص قسم کی سوچ تھی جو ہمانگی رکھتی تھی سعودی سوچ سے. جو تو اسی قسم کی سوچ رکھنے والے جو آؤٹ فٹس تھے، مجاہدین آؤٹ فٹ تھے، ان کو سپورٹ کیا گیا. اس میں احمد شاہ مسعود بھی تھے. احمد شاہ مسعود بھی بہت زبردست فائٹر تھے، اور ان کی یہاں سے میں بات اگلی دفعہ لے کے چلوں گا. آئی ایم سوری یہ تھوڑا ذرا لمبا ہو گیا، لیکن یہ امپورٹنٹ فیز ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ یہ لاکھوں لوگ، اور اس کے بعد ملینز آف پیپل جو کہ پاکستان میں رہتے تھے اور افغانستان میں رہتے تھے، یہ انڈوکٹرینیٹ کیسے ہوئے، ان کی سوچ کیسے بدلی. پاکستان جو ایک بہت ہی جنٹل، سافٹ، صوفیانہ، بریلوی سوچ کا ایک سنی ملک تھا، وہ اتنا ہارڈ لائن سوچ ہمارے لوگوں میں کیسے آ گئی کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہمارے جو شہروں میں رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے. تو میں بات یہاں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے سنڈے ہم بات شروع کریں گے کہ افغان جہاد کی جو بیٹل ہوئی 9 اس میں کیا ہوا، اس کے بعد ان کی سول وار جو چلی، اور 1996 تک بہت بھیانک سول وار چلی. آپس میں یہ مجاہدین گروپ لڑ پڑے، ملک 2 حصوں میں ہو گیا، اور طالبان نے 1996 میں قبضہ کر لیا. اس کے بعد 2001 تک انہوں نے حکومت کی. 2001 میں 9/11 ہوا. تو ہم اگلے سیشن میں 2001 تک چلیں گے، 1979 سے جنگ کی بات کر کے، سول وار کی بات کر کے، اور طالبان رول کی بات کر کے، جو کہ اس 5 سال میں 1996 سے لے کر 2001 تک عبداللہ اعظم، ایمن الظواہری، اسامہ بن لادن، ملا عمر اور یہ طالبان کی جو رول تھا، اس میں یہ سوچ کیسے پروان چلی. تو اگلے سنڈے تک اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. مائی اپالوجیز، آج تھوڑا گڑبڑ ہو گئی ٹیکنیکل، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی دفعہ نہیں ہوگی. اگر ہو بھی گئی تو کوئی بات نہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم.